تو قرآن فرماتا ہے فرعون کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے علم کے جو ان کے پاس علم تھا اس کی روشنی میں یہ خرق عادت واقعہ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا، جبکہ اللہ کے نبی حق سچ والے ہوتے ہیں، جادو میں جھوٹ ہے، نبیوں کے پاس سچائی ہوتی ہے، صداقت نبیوں کے پاس، سچائی نبیوں کے پاس، جادوگروں کے پاس کوئی سچائی نہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا یا جو بھی تھا وہ کہنے لگے یہ تو بڑا علم والے جادوگر ہیں۔ یرید ان یخرجکم، اب یہ ہے وہ جملہ ان کی فرعون کی طرف رغبت دلانے کا، کہنے لگے ہمیں جو معلوم ہوا ہے اپنے علم کی روشنی میں، اے بادشاہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات معجزات دیکھ کے مشورہ دینے لگے، ڈر نہیں، یہ تجھ سے حکومت تیرے ہاتھ سے لینا چاہتے ہیں، تجھے نااہل کر کے تیری حکومت اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، تیرا کیا خیال ہے؟ فماذا تأمرون، کیا تو مشورہ دیتا ہے ہم ان کے بارے میں کوئی بات کریں؟ تو اس نے کہا قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن خاشرین، اچھا تو پھر مقابلہ کرنا چاہیے، اگر ایسی بات ہے کہ یہ اکیلے ہو کے مجھے ملک بدر کرنا چاہتے ہیں، مجھے ملک میں ہوتے ہوئے میرا ملک مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں، تو پھر آؤ، میری بڑی رعایا ہے، میرا بڑا سکہ چلتا ہے، میرا قلم رو بڑی دور تک جاتا ہے، میں اپنی رعایا میں اپنے ملک میں جتنے بھی جادوگر ہیں ان کو بلانا چاہتا ہوں۔ اب قرآن پاک فرماتا ہے قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن خاشرین، بولے کہ ان کو واخاہ، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو رکھ لو، نہ موسیٰ علیہ السلام جانے پائے نہ ہارون علیہ السلام یہاں سے نکلیں، ان دونوں کو رکھو، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا فی المدائن خاشرین، جتنے بھی اور شہروں میں دور دراز کے علاقے میں جادوگر ہیں نا، ان سب کو بلا لو، اپنے کرندے بھیجو، فرستادے اپنے پولیس کو بھیجو، وہ ان کو لے کے آئے۔ لو جی آپ کرندے گئے اور جا کے ان کو پیغام دیا، یاتوک بکل ساحر علیم، بولے کہ جتنے بھی جادوگر ہیں ہر جگہ پہ اعلان ہو رہا ہے، جادوگر آ جاؤ، فرعون کے دربار میں سب حاضر ہو جاؤ۔ وجاء السحرۃ فرعون قالوا انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جادوگر تیاریاں کرنے لگے، سامان بنانے لگے، جو انہوں نے رسیاں، لکڑیاں، لاٹھیاں، شتیر کو شاہ تیر کہتے ہیں، شاہ تیر بڑے بڑے، انہوں نے اپنے سامان کو اکٹھا کیا، اونٹوں پہ لادا، تو 300 اونٹ ان کے سامان کو اٹھانے والے بن گئے۔ غور کرنا، 300 اونٹ ان کے سامان کو اٹھانے والے بن گئے، اتنا بڑا سامان تیار ہو گیا۔ اب وہ چلے اور فرعون کے دربار میں پہنچے، ایک جگہ پہ چٹیل میدان، 1 میل تک اس میدان کو کھلا کر دیا گیا، اور 120 فٹ کا اس کا جبڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کے عصا سانپ کا، اور 1 میل تک انہوں نے میدان بنایا۔ اب میدان بنا کے تو جادوگر بھی آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، آپ بھی تشریف لائے۔ اب جادوگر فرعون کے پاس آئے، کہنے لگے وجاء السحرۃ فرعون قالوا انا لنا لاجرا
ان کنا نحن الغالبین، اے فرعون ہم دور سے آئے ہیں، تیرے کہنے پہ آئے ہیں، ہم نے اپنا کرتب دکھانا ہے، ہم نے کچھ کام کرنا ہے، اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمیں کچھ ملے گا؟ اس نے کہا بڑا کچھ ملے گا۔ قالوا نعم قال نعم وانکم لمن المقربین، اور تم تو اس وقت میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے قریبیوں میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ تسی پچھلے کوٹھے دے بندے رہو، تسی اگلے کوٹھے دے بندے بن جاؤ گے، میں تانوں اپنا وزیر وزرا مشیر مشرا بنا لواں گا کہ تساں کام جو بڑا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سب کچھ بات طے ہو گئی۔ اب اس ایک میل چوڑے میدان میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سارے جادوگر یہ سب آ گئے۔ اب یہ کتنے تھے ذرا غور کرنا، 70,000 جادوگر۔ ایک جادوگر واڑیا ہوئے نا گجرات بازار چو، سارا بازار لٹ کے لے جائے ہیں جی، یہ نا کرتب ہوندے نے تے اسی پیسے منٹاں میں چھٹتے ہیں جادوگراں تے۔ کدی انہاں آکھیا سائیکل پہ چلدا ہے ادھر بھیڑی ہے اتنے جادو ہے، فلانی جگہ تے فلانا جادو پہ ہوندا ہے، فلانی جگہ تے بڑے ٹلاں والے سرکار آئے جی، سنگلا والے سرکار آئے تے بڑا دم کر دیں تے دتی آؤ پیسے انہاں ہیں جی۔ یہی حال ہے نا، ایک وارے آئے سارا بازار خالی ہو جائے، لیکن وہ 70,000 تے جادوگر 70,000۔ چار مفتی احمد یا خان نے لکھا ہے ان میں جو بڑے بڑے ماہر جو سردار تھے وہ ان کے 4 سردار تھے، 70,000 جادوگروں کے 4 سردار تھے۔ ان کا ہم پلہ اس وقت جادو میں کوئی نہیں تھا۔ جادو کا معنی تو آپ کو آ گیا ہوگا، میں نے گزشتہ میں بتایا۔ جادو کا معنی یہ ہے کہ بندے کی آنکھوں میں کوئی اور منظر پیش کرنا، بندے کے دل میں قبضہ کر کے اس کے دل پر کنٹرول کر کے اصل چیز کو چھپا کے حقیقت کو پس منظر کر کے کوئی اور چیز سامنے کرنے کو جادو کہتے ہیں۔ اب وہ آ گئے، کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے پیارے موسیٰ آپ ڈالیں گے یا ہم اپنے کرتب کی ابتدا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس، فرمایا تم نہیں ڈالو۔ اللہ کے نبی جانتے تھے جب جہاں ان کی اختتامی گھڑیاں آئیں گی نا تو اللہ کے نبی اپنی پہلی بات کا آغاز کرے گا۔ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اطمینان قلب اللہ نے دیا ہوتا ہے، یہ اس طرح کے خرافات کرنے والے شتونگڑے شیطانیاں کر کے جب تھک جاتے ہیں، ہارنے لگتے ہیں، پھر کوئی اللہ کا ولی نگاہ اٹھا کے ان کی کایا پلٹ دیتا ہے جی۔ کیا کئی واقعات اس طرح کے ہزاروں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب انہوں نے رسیاں ڈالی، اللہ اکبر۔